بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نعم القرین الرضا والعلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ۔ سب سے پہلے آج کی جو مناسبت ہے اس بیت اور خاندان کے اندر کی سنت گرامی ازدواج شیخ صاحب کی صاحبزادی کی مناسبت سے یہ تقریب منعقد ہے جس میں مومنین و مومنات مدعو ہیں۔ یہ مناسبت صاحب خانہ اور اس خاندان کے تمام افراد کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ اس ازدواج کو مبارک قرار دے، باعث خیر و برکت قرار دے انشاءاللہ، اور دونوں خاندان جو اس رشتے سے آپس میں منسلک ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوند خانوادگی اور خاندانی منعقد کیا ہے، خداوند تبارک و تعالی اس رشتے کو مضبوط و محکم و مستحکم فرمائے، اور پروردگار اس ازدواج کے ثمرات کو دونوں خاندانوں کے لیے اور دین و قوم و ملت کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت قرار دے۔ تبرکاً و تیمناً، تاکہ یہ مناسبت مسعود کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور ہم بھی اپنے وقت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے بولنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو اس مختصر وقت میں جو کچھ بیان ہوگا فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حکمت جو نہج البلاغہ میں مرحوم سید رضی نے حکمت چہارم کے عنوان سے ذکر فرمائی ہے، میں نے اس حکمت کو انتخاب کیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے زبان کے اندر کہ اس حکمت کی وضاحت و تشریح ہو سکے اور اس حکمت کے تقاضوں کو ہم پورا بھی کر سکیں۔ البتہ اس حکمت کے اندر مناسبت بھی موجود ہے، ایک تناسب بھی جس تقریب میں اور جس عنوان سے یہ تقریب منعقد ہے اس میں اور حکمت کے مضامین سے۔ اس حکمت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی انسان کا رضا ہے، رضایت، راضی رہنا۔ والعلم وراثۃ کریمہ، اور علم شرافت مند ترین و عظیم ترین وراثت ہے جو انسان کے لیے خدا نے مقرر کی ہے۔ والآداب حلل مجددہ، اور آداب نو بنو نت نئے زیورات ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے۔ والفکر مرآۃ صافیہ، اور فکر و تفکر و غور یہ صاف و شفاف آئینہ ہے انسان کے لیے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ حکمتیں دراصل اصول زندگی ہیں، زندگی کے رہنما اصول ہیں۔ ہم انہی اصولوں کو بعض اوقات پڑھتے ہیں
دانشوروں کی کتابوں میں، حکماء کی کتابوں میں، اور اہمیت بھی دیتے ہیں انہیں، سنتے بھی ہیں، بروئے کار نہ بھی لاتے ہوں لیکن قدردانی کرتے ہیں، اور ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ جس ذہن سے اس طرح کی حکمت صادر ہوئی ہے وہ ذہن کتنا عظیم ہوگا، وہ انسان، وہ روح کتنی پاک ہوگی کہ جس ذہن کے اندر، جس دماغ کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے مطالب ڈالے ہیں اور ودیعت فرمائے ہیں۔ چونکہ جو چیز سستی ملے اور آسان ملے اور ہمیشہ ملے، اس کی قدر کھو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ہمارے انسانوں کے اندر، لیکن جس کے لیے جتن زیادہ کرنا پڑے، زحمت زیادہ کرنا پڑے، انتظار زیادہ کرنا پڑے، محنت زیادہ کرنا پڑے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کی قدر بھی جانتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی حکمتیں اور امیر المومنین کی حکمتیں آسان، ارزان اور فراوان ہمیں میسر آئی ہیں، اور یہی چیز باعث بنی ہے کہ ہم قدردان نہیں ہیں ان کے۔ اگر ان حکمتوں کو، جو اصول زندگی ہیں، زندگی کے رہنما اصول ہیں، انہیں ہم پڑھیں، ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہماری آخرت و عاقبت بھی سنور جائے، اور یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری مشکلات کا ایک بڑا حصہ وہ بھی حل ہو جائے، خواہ وہ مشکلات ہماری انفرادی ہوں، خاندانی، عائلی زندگی کی مشکلات ہوں، یا اجتماعی یا معیشتی زندگی کی مشکلات ہوں۔ یہ حکمتیں جو امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت اور ذات سے صادر ہوئی ہیں، اور جن کے اندر علم الہی کار فرما ہے، ہماری ناقدری کا شکار ہیں، فراموشی کا شکار ہیں۔ نہج البلاغہ عموماً چند ایک خطبے، اس میں سے بعض اخلاقی، جس طرح کا مزاج ہو انسانوں کا اس طرح سے اسے انتخاب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا اخلاقیات کی طرف زیادہ رجحان ہے وہ نہج البلاغہ کے اخلاقی خطبے و مواعظ چن لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا مناظرہ اور اختلافی مسائل، نزاعی مسائل، فرقوں کے اندر دلچسپی ہو، وہ نہج البلاغہ میں سے کچھ ایسے باتیں نکال لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں نہج البلاغہ نہ مناظری کی کتاب ہے اور نہ اخلاق کی کتاب ہے، منشور زندگی ہے، اور اس کے اندر امیر المومنین نے جو زندگی خود بسر کی ہے، اس زندگی کے اصول ہیں جو حضرت نے بیان کیے ہیں، اور اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ دوسرے بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں اور ان پر عمل کریں۔ پھر دیکھیے کیسی زندگی گزرتی ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہم ابھی گزار رہے ہیں، کچھ ہماری زندگی کے اصول ہیں، کہیں سے آ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں ہماری زندگیوں میں، آباء و اجداد کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، تہذیب و ثقافت کی وجہ سے، یا تعلیم و تربیت کی وجہ سے، جیسے بھی ہے، بہرکیف ہماری زندگیوں کے کچھ اصول خواستہ یا ناخواستہ بن چکے ہیں اور ہم ان پر چل رہے ہیں۔ ان کو دیکھیں، اور جو اصول امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو مجرب ہیں، یعنی امیر المومنین نے تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں ان کا، اور تجربے کے بعد پھر بیان کیا ہے دوسروں کے لیے کہ یہ بھی طرز زندگی ہے۔ ان رہنما اصولوں میں سے ایک ضابطہ اور قاعدہ انسانی زندگی کا یہ ہے کہ انسان اگر زندگی بسر کرے تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو قرین کہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ چیزیں جسمانی چیزیں ہوں جن کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح ہم کچھ انسان مل کے ایک ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، میاں بیویاں ایک ساتھ مل کے زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں۔
لیکن زندگی کے ساتھی تنہا ایک عورت اور مرد نہیں ہے. زندگی کے ساتھی بہت ساری چیزیں ہیں. انسان بھی بہت سارے انسان کی زندگی کے ساتھی ہیں, اور انسانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہماری زندگی کے ساتھی ہیں. ممکن ہے کسی کی زندگی کا ساتھی اس کی آرزوئیں ہوں, اپنی آرزوؤں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کی زندگی کے ساتھی اس کی لذتیں ہوں, لذتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کی زندگی کا ساتھی غم ہو, اندوہ ہو, غموں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کی زندگی کا ساتھی پریشانیاں ہوں, پریشانیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے, مصائب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کی زندگی کے ساتھی خیالات ہوں, تخیلات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. اور ممکن ہے کسی کی زندگی کے ساتھی اس کے حقائق ہوں, وہ حقائق کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. باہر کے فارغ انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو اس کی زندگی کے ساتھی بہت ساری چیزیں ہیں. انسانوں کے علاوہ, دوستوں کے علاوہ, بچوں کے علاوہ, والدین کے علاوہ, بھائیوں کے علاوہ, بہنوں کے علاوہ, ازواج کے علاوہ, بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کا ساتھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے. افکار, حتیٰ افکار ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے. انسان کی زندگی کے ساتھی افکار, وہ افکار جن کو انسان زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہے, اور صبح و شام ان افکار کے ساتھ انسان گزارتا ہے, زندگی کے سال ان افکار کے ساتھ طے کرتا ہے. یہ سب زندگی کے ساتھی شمار ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ اوصاف ہیں انسان کے, صفات ہیں انسان کی, عادتیں ہیں انسان کی, علیکم السلام, جن عادتوں کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے. اور انسان کی کچھ عادتیں ہیں, کچھ روٹین ہے. روٹین یعنی وہ امور جن کو آپ نے زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے. کچھ اوقات, کچھ معمولات جن کو آپ نے زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے. خوراکیں, کھانے پینے کی چیزیں آپ کی زندگی کا ساتھی بن چکی ہیں. اس چیز کو کھاتے ہوئے آپ کی زندگی گزر گئی ہے. حالات ہیں انسان کے, اندرونی اور بیرونی حالات جن کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے. کچھ حالتیں ہماری زندگی کا ساتھی ہیں, ان حالتوں کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کی ہے. بیماریاں ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو کہتے ہیں قرین. جس چیز کے ساتھ بھی ہم مل کر زندگی بسر کر رہے ہیں, یا جو چیز بھی ہماری زندگی میں آ گئی ہے اور ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہماری زندگی کا قرین ہے. عربی زبان میں اس کا لفظ قرین اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں ساتھی. اب ہم اپنے ساتھی تلاش کریں کیا کیا ہے. بعض ساتھی ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, لیکن وہ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ناخواستہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ گئی ہیں اور اب ہمیں نبھانا پڑ رہا ہے. جیسے بیماریاں ہیں, ہماری پسندیدہ چیز تو نہیں ہے, لیکن آ گئی ہیں زندگی میں بیماریاں, اور زندگی کا ساتھی بن گئی ہیں. اب ہمیں ساتھ ان کا نبھانا ہے. پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یہ سب ناخواستہ ساتھی ہیں. کچھ پسندیدہ ساتھی بھی ہیں, جیسے لذتیں ہیں, آرزوئیں ہیں, خواہشات ہیں. یہ ہماری زندگی کے پسندیدہ ساتھی ہیں. کچھ ناپسندیدہ ہیں, کچھ پسندیدہ ساتھی ہیں. ظاہر ہے انسان جن چیزوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کی زندگی ہے اور وہی اس کا انجام بھی ہے. یعنی ہر قرین, ہر ساتھی ایک خاص منزل کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. جو چیز ہماری زندگی میں آئی ہے وہ بے اثر نہیں ہے, ہمیں ایک خاص منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی زمام ہمارے اختیار میں. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اسٹیئرنگ ہمارے اختیار میں ہے, جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں ہمیں لے جاتی ہے. لیکن کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ وہاں ہمارا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں. بس بیماریاں ہمیں وہاں نہیں لے جانا چاہتی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, بیماریاں ہمیں وہاں لے جانا چاہتی ہیں جہاں بیماریاں چاہتی ہیں. مشکلات
ہمیں وہاں نہیں لے جانا چاہتی جہاں ہم چاہتے ہیں، مشکلات وہاں لے جاتی ہیں انسان کو جہاں مشکلات چاہتی ہیں، حالات وہاں نہیں ہمیں پہنچاتے جہاں ہمارا ہدف مقصد ہوتا ہے، حالات ہمیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں جدھر حالات کا رخ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک خاص رخ ہے، ہر چیز کی ایک منزل ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ ہم نے جب کسی کو ساتھی بنانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، چونکہ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا، خصوصاً وہ قرین جن میں ہمیں حق انتخاب ہے، جنہیں ہم چنتے ہیں، خود اپنے لیے ساتھی چنتے ہیں۔ کچھ غیر انتخابی ساتھی ہیں، مسلط ٹھونسے ہوئے ساتھی، ہم اسے ساتھی بنانا نہیں چاہتے تھے لیکن بن گئے۔ جیسے بیماریاں، ہم ہرگز بیماریوں کو ساتھی نہیں بنانا چاہتے لیکن بن جاتی ہیں، جب بن جاتی ہیں اب ان کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ لیکن کچھ ساتھی بیماریوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ہمارے انتخابی ہیں، ہمیں چننا ہے وہ ساتھی۔ جیسے شادی میں انتخاب کا حق ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں انتخاب کرتے ہیں، ساتھی چنتے ہیں۔ یہ ساتھی چننے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی منزل کہاں ہے، یہ خود کہاں جا رہا ہے، مجھے کہاں لے جائے گا۔ چونکہ جب میں نے اس کو ساتھی بنایا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا، ضروری نہیں کہ یہ میرے ساتھ آئے، مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس کی منزل کہاں ہے، اس کا مقصد کہاں ہے، آیا با مقصد ہے بھی یا نہیں، با منزل ہے بھی یا نہیں۔ قرین چننے میں، ساتھی چننے میں، ان چیزوں کا انتخاب میں، جہاں پر ساتھی انتخاب کرنے میں ہمیں حق دیا گیا کہ آپ انتخاب کرو۔ دوست، انہی ساتھیوں میں سے ایک دوست ہے۔ دوست ٹھونسا ہوا نہیں ہوتا، دوست ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے، انسان چنتا ہے دوست کو۔ دوست ناخواستہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا بلکہ ہمیشہ چنتا ہے انسان دوست کو۔ اب دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ دوست با مقصد دوست ہے یا نہیں، اور اس کا مقصد کہاں ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جب میں اس کا ساتھی بنوں گا، یہ میرا ساتھی بنے گا، تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو مجھے ہرگز اسے ساتھی نہیں بنانا چاہیے، چونکہ میں اس کے انجام سے دوچار ہوں گا۔ جو اس کا انجام ہے وہ میرا بھی ہوگا، جو ساتھی کا انجام ہے وہ میرا بھی انجام ہوگا۔ پس جہاں جن مواقع پر ہمیں ساتھی چننے کا انتخاب ہے، حق دیا گیا ہے، وہاں انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے، پرکھنا چاہیے، پرکھ کے پھر ساتھی بنائے، ساتھی بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جن ساتھیوں کا یا جس ساتھ کا ذکر نہج البلاغہ میں، وہ انسانی ساتھی یا انسانی ساتھ نہیں ہے، وہ ایک الگ باب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہی اس بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے کہ ہمسر انسان جب انتخاب کرتا ہے، ہمسر کیسی ہو، بیوی کیسی ہو، شوہر کیسا ہو، یہ بیان فرمایا، معیار بیان فرمایا کہ کن معیاروں پر تول کر اپنے لیے ہمسر و ہم سفر اور ساتھی چنو تاکہ اس کے ساتھ چل سکو آخر تک۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا سا عیب ہے، اشکال ہے اس میں، وہ یہ کہ ہم نے ایک جعلی تقدیر خود بنا لی ہے، من گڑت تقدیر، اور پھر اس تقدیر کے پیمانے سے ساتھی چنتے ہیں۔ وہ ساتھی بعض اوقات صحیح نکلتا ہے، بعض اوقات غلط نکلتا ہے۔ جب صحیح نکلے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود چنا ہے، جب غلط نکلے تو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تقدیر نے یہ ہمارے لیے منتخب کیا تھا۔ جعلی تقدیر، من گھڑت تقدیر خود جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ کبھی بھی رشتے اس جعلی تقدیر کے ذریعے سے طے نہیں ہوتے، اختیاری تقدیر سے طے ہوتے ہیں۔ جبری تقدیر جس کے ہم قائل ہیں، رشتوں کی زمام، شادیوں کی زمام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیاری تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا لڑکی اور لڑکے کی شادی جہاں ہوتی ہے، ان دونوں کو حق انتخاب دیں یا نہ دیں، لیکن دونوں کے خاندان ضرور اس انتخاب میں شامل ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے معیارات اور رجحانات اس کے اندر
شامل ہوتے ہیں، دخیل ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، بعض اوقات نہیں نکلتا اچھا، لیکن ہر دو صورتوں میں اختیاری ہے. یا اچھے اختیار سے، اچھے طریقے سے اپنا اختیار استعمال کیا، یا غلط استعمال کیا اختیار کا. چونکہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں سرمایہ کے طور پر، ہم ان کا دو طرح سے استعمال کرتے ہیں. بعض چیزوں کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، بعض کا غلط استعمال کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں نگاہ دی ہے، بعض اوقات اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور اکثر اوقات غلط استعمال کرتے ہیں نگاہوں کا. خدا نے زبان دی ہے، کم تر اس سے اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اکثر اس سے غلط اختیار استعمال کرتے ہیں، زبان کو غلط کام میں استعمال کرتے ہیں. ہاتھ پاؤں خدا نے دیے، صلاحیتیں سوچنے کی دی ہیں، ان سوچنے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں. بہت کم مثبت اور زیادہ منفی پہلوؤں میں ان کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح انتخاب کا حق ہے، اس کو ہم بہت کم اچھا استعمال کرتے ہیں، اکثر غلط استعمال کرتے ہیں. اس اختیار کو یا حق انتخاب کو غلط استعمال کرتے ہیں. سیاست میں جب الیکشن ہوتا ہے ہم اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یعنی اپنا حق انتخاب استعمال کر رہے ہیں اور نہایت غلط انتخاب کرتے ہیں. اتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ آج ملک ڈوب رہا ہے ہمارے غلط انتخاب کے نتیجے میں. اگر ہم نے درست انتخاب کیا ہوتا تو آج نہ قوم کی یہ حالت ہوتی، نہ ہماری یہ حالت ہوتی، نہ ملک کی یہ حالت ہوتی. ہمارے غلط انتخاب، یہ تقدیر نے نہیں ٹھونسے حکمران ہم پر، ہم نے انتخاب کیے ہیں. تقدیر نے بیویاں شوہروں پہ نہیں ٹھونسی، خود انتخاب کیے ہیں. یا صحیح انتخاب کیے ہیں یا غلط طریقے سے انتخاب کیے، بہرکیف انتخاب اپنا ہے. اور تقدیر نے شوہر بیویوں پہ نہیں ٹھونسے، خود انتخاب کیے ہیں. یا صحیح انتخاب کیے ہیں یا غلط طریقے سے انتخاب کیے ہیں. بہرکیف یہ ایک میدان ہے. اگرچہ مناسبت ازدواج ہے آج کی گفتگو کی، لیکن حکمت کے اندر جس مقارنت اور جس قرآن کا تعلق ہے اور ذکر ہے وہ اور باب ہے اور پہلو ہے کہ اس کی طرف آ رہا ہوں. ایک میدان دوستی ہے، انتخاب کا میدان دوستی ہے. قرین چننا، ساتھی چننا اپنے لیے، کس کو دوست بنا رہے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی حسرت کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں ایک افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے اور فریاد کریں گے، افسوس کریں گے. یا ویلتا لیتنی، اے وائی، اے افسوس، واہ حسرتا. یہ جملے حسرت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا انسان. جب انسان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے اور خود کی ہو اور پچھتاوے کے طور پر جو جملہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے یا ویلتا. عربی زبان میں یا ویلتا، اردو میں کہتے ہیں ہائے افسوس، واہ حسرتا. جب نہایت تباہ کن قدم انسان اٹھا لیتا ہے نہیں، وہاں یہ جملہ استعمال کرتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ جہنمی ایک حسرت جہنم میں یہ کریں گے کہ ہم نے دوست غلط اپنایا. یا لیتنی ویلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش، ہائے افسوس، واہ حسرتا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست نہ چنا ہوتا، اس کو ساتھی نہ چنا ہوتا، اس کو ہم سفر نہ بنایا ہوتا اپنا. اے کاش اس کو نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں آنے کا سبب وہ بنا ہے. چونکہ اس کی منزل تو پہلے سے ہی جہنم تھی، میں اس کا دوست بن گیا، وہ اپنی منزل کی طرف مجھے لے چلا، میں بھی اس کے ساتھ جہنم آ پہنچا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. شیطان بعض لوگوں کا دوست شیطان ہے، قرین ساتھی شیطان ہے. قرآن نے فرمایا کہ بئس القرین، بدترین ساتھی شیطان ہے. اگر کوئی اپنا ساتھی شیطان بنا لے. شیطان مختلف چیزوں میں دوست بنتا ہے انسان کا، مختلف کاموں میں. خداوند نے بھی اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ شارکہم فی الاولاد والاموال، یعنی شیطان کو خدا نے چھٹی دی ہے. شیطان کے لیے
انسانی زندگی کے در کھول کے رکھے ہیں خدا نے کہ تم داخل کر سکتے ہو، مداخلت کر سکتے ہو انسان کی زندگی میں. سب سے بڑی مداخلت کہاں کرو گے؟ دو چیزوں میں، ایک اولاد میں اور دوسری اموال میں. شیطان ان دو دروازوں سے، دو گیٹ سے آتا ہے انسان کی زندگی میں. مال کے ذریعے سے، مال دروازہ ورود شیطان ہے، اور اولاد. شارکہم، شیطان کو کہا کہ تو شریک ہو، پارٹنر بن ان کا، فی الاموال اولاد. شیطان بدترین دوست ہے، بئس القرین. قرآن کی یہ تعبیر ہے، بدترین ساتھی کسی کا شیطان ہے. شیطان سوچ میں، کسی انسان نے ساتھی شیطان کو اپنے سوچ میں شیطان کو ساتھی بنا لیا، یعنی جب بھی سوچتا ہے شیطان فوراً مدد کو آتا ہے اسے. جب بھی سوچنا شروع کرتا ہے، شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے، شیطانی تدبیریں. کاروبار کے لیے سوچتا ہے، شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے حربے، یوں کر. اجتماعی زندگی میں آتا ہے، شیطان اس کا شریک بن جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. سیاست میں آتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. کسی بھی شعبے کو انتخاب کرے، شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے، مددگار بنتا ہے، مشاور بنتا ہے، اس کا ایڈوائزر بنتا ہے شیطان اس کا. بئس القرین ہے. اسی لیے ہمیں ساتھیوں کے انتخاب کے لیے قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ آپ خدا سے راستہ بھی مانگیں اور ساتھی بھی مانگیں اللہ سے. صرف راستہ تنہا، اگر صحیح راستہ مل بھی جائے، صحیح راستہ تنہا طے کرنا بہت دشوار ہے جب تک ساتھی نہ ملے اس راستے کی. اور خداوند جن لوگوں سے توفیق چھینتا ہے، یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ خدا بعضوں سے توفیق چھین لیتا ہے، بعضوں کو دیتا ہے، جب قدردانی نہیں کرتے اس توفیق کی خدا توفیق چھین لیتا ہے. توفیق چھیننے کی علامتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جس سے توفیق چھین لے، اس کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا. پڑھ لیتا ہے جہنم کے ڈر سے، اگر نہیں پڑھی تو گناہ ہو جائے گا، لیکن لذت نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مناجات اور دعا کی لذت اس کے دل سے نکال لیتا ہے. یہ توفیق چھیننے کی بات ہے. اور دوسری بات یا دوسری علامت کہ جب خدا کسی سے توفیق چھینتا ہے، لے لیتا ہے، چونکہ وہ قدردان نہیں ہے توفیق کا. توفیق ایک نعمت ہے خدا کی، اور جو اس کی قدردانی نہ کرے وہ نعمت خدا لے لیتا ہے. جس نعمت کی ہم قدر نہیں کریں گے وہ ہم سے لے لی جائے گی. ہم نے اگر صحت کی قدر نہیں جانی، ہم سے لے لی جائے گی. ہم نے عزت کی قدر نہیں جانی، عزت ہم سے لے لی جائے گی. ہم نے اگر امن و سلامتی کی قدر نہیں جانی، ہم سے امن و سلامتی لے لیا جائے گا. ہم سے اگر وسعت رزق کی نعمت کی قدر نہیں جانی، یہ وسعت رزق ہم سے چھین لیا جائے گا، تنگی آ جائے گی رزق کے اندر. جس چیز کی ہم ناقدری کریں گے وہ ہم سے لے لی جائے گی. جیسا آپ کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز استعمال کے لیے، دیکھ رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں، توڑ رہا ہے، آپ لے لیتے ہیں اسے، یہ دے دو ہمیں. چینی کا برتن دیتے ہیں، اگر خطرہ ہے توڑنے کا اسے لے لیتے ہو، پلاسٹک کا دے دیتے ہو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. خدا نعمتیں لے لیتا ہے جو لوگ قدردان نہ ہو، توفیقات چھین لیتا ہے ان سے. ایک علامت سلب توفیق کی کہ خدا جن سے توفیق لے لے ان سے اچھے ساتھی چھین لیتا ہے. خدا اچھے دوست ان سے چھین لیتا ہے. ساتھی لیتے ہیں لیکن اچھے ساتھی خدا چھین لیتا ہے، یعنی اپنے اولیاء کو ان سے دور کر لیتا ہے. میرے اولیاء کے قریب نہیں آنا، تم اس قابل نہیں ہو کہ ان کے ساتھ چل سکو. اس کے بجائے کون ہے؟ خدا نے بہت سارے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہو ان کے ساتھ چلو، تم ان کے ساتھ جچتے ہو، ان کے ساتھ. اچھے ساتھی خدا چھین لیتا ہے. ان ساتھیوں میں سے ایک شعبہ ساتھیوں کا انسانی حالات ہیں. یہ بھی ساتھی ہیں، ہماری زندگی کے ساتھی ہمارے حالات ہیں. بس غضب و غصہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک ساتھی ہے. بعض لوگ ہیں پوری زندگی غضب کی حالت میں گزار دیتے ہیں، ان کے ساتھی کا زندگی غضب ہے.
بعض مسخرہ ہونا، تمسخر بھی زندگی کا ایک ساتھی، ایک حالت ہے انسان کی، انسان کے اندر مسخرہ پن آ جاتا ہے، پوری زندگی اسی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، کبھی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ غم یہ بھی زندگی کا ایک ساتھی ہے، یہ حالات ہیں ہمارے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ہم۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک اپنا انجام ہے۔ اگر ایک انسان نے غضب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، یعنی حالت غضب زندگی کا ساتھی بن گئی، تو انجام انسان کا، انجام غضب کا وہ نہیں ہوگا جو انسان کا ہوگا، بلکہ انسان کا انجام وہ ہوگا جو غضب کا انجام ہے۔ یعنی انسان غضب کی کھائی میں گرے گا جا کر۔ غضب انسان کے آشیانے میں نہیں آتا، غضب اپنے ساتھ لے جاتا ہے انسان کو، غم اپنے ساتھ انسان کو لے جاتا ہے۔ غم انسان کے پیچھے نہیں آتا، انسان کو اپنے پیچھے لے کے جاتا ہے۔ لذتیں، لذت پرستی وہاں نہیں آتی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہم وہاں جا گریں گے جہاں لذتیں جا کر گرتی ہیں۔ لذتوں کا انجام اب دنیا میں ہی دیکھ لیں، معیوب سی بات ہے لیکن عبرت کے لیے حرج نہیں ہے۔ ہم جن چیزوں کو لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ لذیذ ترین چیزیں اس وقت دیکھیں کہاں پڑی ہیں؟ گٹر میں۔ وہ جو کھائی تھی بڑے مزیدار ترین کھانے کہاں ہیں اس وقت؟ یعنی جو لذتیں ہم اٹھا چکے ہیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سب گندگی میں، کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوئی، ڈھیر میں پڑی ہوئی۔ یہ لذتوں کا انجام ہے، لذتوں کے ذریعوں کا انجام ہے، لذتوں کے وسائل کا انجام ہے۔ اگر انسان لذت پرست انسان ہو جائے اس کا بھی یہی انجام ہے، لذتیں اسے بھی یہی لے جاتی ہیں آخر کار۔ بس یہ حالات جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات ہی انسان کا انجام بھی ہیں۔ ابھی سے معلوم ہے اس انسان کا انجام کیا ہوگا؟ جس کے اندر جو حالت ہے وہی اس کا انجام ہوگا۔ ان حالات میں سے ایک حالت رضا ہے۔ رضا یعنی جس کو ہم اردو زبان کہتے ہیں راضی رہنا، مان لینا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا۔ سمجھوتا نا، سمجھوتا رضا کی علامت نہیں ہوتی۔ سمجھوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم راضی تو نہیں ہیں لیکن چارہ بھی نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے بہترین انسانوں کی جو صفت ذکر کی ہے وہ حالت رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 2-3 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں نہ نکلے، تم نے دین سے منہ موڑ لیا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ میدان دین سے رخ موڑ لیتے ہیں، کسی اور میدان کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ وہ خدا نے فرمایا کہ اگر تم نے رخ موڑ لیا وہ موڑ لو، نہ دین کو تمہاری ضرورت ہے نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، جہاں تمہارا منہ اٹھا، جدھر منہ سیدھا ہوا ادھر ہی جاؤ تم۔ میں اپنے دین کی خدمت کے لیے ایک اور قوم پیدا کروں گا۔ اگر تم نے رخ موڑ لیا دین سے، میں ایک اور قوم لے آؤں گا تمہارے بجائے، تمہارے بدلے میں۔ قانون تبادلہ اللہ کا قانون ہے، مسلم قانون، کہ خدا تبادلہ کر دیتا ہے فوراً۔ جس طرح ہم اپنے اداروں میں، اپنے کاموں میں فوراً تبادلہ کرتے ہیں، اگر ایک آدمی کو رکھتے ہیں صحیح کام نہ کر رہا ہو فوراً اسے ہٹا کے دوسرا لے آتے ہیں، بالکل یہی قانون اللہ کا بھی ہے۔ ایک قوم کو خدا لاتا ہے، وہ قوم آزمائش میں ڈالتا ہے، جب وہ قوم اپنے فرائض انجام نہیں دیتی، اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دیتی، خدا انہیں ہٹا کر دوسرے کو لے آتا ہے، اسے موقع دیتا ہے تم آگے آ جاؤ۔ اور آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے، غور کریں اگر ایسے ہی ہوتا ہے، خدا فوراً تبادلہ کرتا ہے، تم ہٹ جو پیچھے۔ لو تردون عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم دین سے منہ موڑ لو، رخ موڑ لو، میدان دین ترک کر جاؤ، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، فقط یہ ہوگا کہ تم ہٹ جاؤ گے، تمہارے بجائے خدا ایک اور قوم لے آئے گا۔
وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ قوم یہ ہوگی کہ وہ خدا سے راضی ہوگی، خدا اس سے راضی ہوگا. یعنی اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ اس کے اندر حالت رضا پیدا ہو جائے گی. راضی قوم، خدا سے راضی. رضا مقامات انسان میں سے ایک عالی مقام ہے. رضا تسلیم ایک مقام ہے، رضا ایک الگ مقام ہے. جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ قدر خدا و رضا، قضاء خدا پہ راضی رہنا، یہی مقام انسان ہے. مقام رضا پہ پہنچتا انسان. مقام رضا ایک حالت ہے انسان کی، اندر پیدا ہوتی ہے، وصف صفت ہے، ایک کوالٹی ہے جو انسان کو اپنے اندر خود ایجاد کرنا پڑتی ہے، پیدائشی نہیں ہوتی. رضا کی حالت اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے، پھر اس مقام رضا پہ انسان پہنچتا ہے، فائز ہوتا ہے. بہترین دعا جو خدا نے بھی دی ہے، ہم نہیں اسے عموماً، یہ ایک فرقہ واریت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہم ائمہ اطہار کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جبکہ قرآن نے رضی اللہ انہی کے لیے استعمال کیا ہے. رضوا عنہ و رضی عنہم، یعنی وہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم بہت بڑا مقام ہے. یہ دونوں مقام، خدا سے راضی رہنا، خدا سے راضی انسان رہے، اور خدا انسان سے راضی رہے. رضی اللہ عنہم یعنی خدا راضی رہے اور یہ خدا سے راضی رہیں. اب یہاں تھوڑا سا تعجب آپ کا چاہتا ہوں ابھاروں میں، احساس تعجب، اگر نیند کا غلبہ زیادہ نہ ہو. حرج نہیں ہے، اشتہا زیادہ بڑھے گی آپ کی. احساس تعجب آپ کے اندر پیدا ہو کہ خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے. یعنی انسان اگر اپنا ہدف بنا لے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت جلد خدا کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے. لیکن انسان اتنا جلدی خدا سے راضی نہیں ہوتا. خدا سری اور رضا ہے، انسان منی اور رضا ہے. راضی انسان ڈھونڈے آپ، راضی انسان. اگر راضی انسان اس روح زمین پر آج اگر مل گیا آپ کو کوئی، وہ نعمت ہے، وہ کبریت احمر ہے. کبریت احمر روایات کی اصطلاح ہے، یعنی نایاب چیز. وہ نایاب چیز جو نہیں ملتی کہیں بھی. مولانا روم کے بقول کے وہ جو نہیں ملتا اس کی جستجو ہے. گفتہ می پیدا نشود گشت اما، گفتہ کہ می پیدا نشود ہمان امارزوس. یعنی ایک شیخ بزرگوار دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر از دی و دد ملولم و انسان امارزوس. یعنی ایک بہت دانا انسان دن کے وقت لالٹین لے کے ڈھونڈ رہا تھا کچھ. ہم نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہنے لگا انسان ڈھونڈ رہا ہوں، کیڑے مکوڑوں سے حشرات سے تھک گیا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ نہیں ملتا، ہم ڈھونڈ چکے ہیں، نہیں ملتا، تھکو نہیں. تو اس نے کہا وہی جو نہیں ملتا وہی ڈھونڈ رہا ہوں. راضی انسان ڈھونڈ لیا اگر آپ نے، یقین جان لیں وہی ولی خدا ہے. اگر راضی انسان آپ کو مل گیا، کہیں دیکھا، ہمارا بھی سلام کہنا اسے. راضی انسان. سید الشہداء علیہ السلام کا آخری جملہ، آخری زندگی کا آخری جملہ، بس اس کے بعد پھر خنجر چل گیا اور پھر کوئی آواز نہیں نکلی. وہ آخری جملہ وہ بہت اہمیت کا ہوتا ہے. وہ آخری جملہ کیا تھا؟ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. اے پروردگار تیری قضا پہ راضی ہوں. حالت رضا میں
اور یہ قرآن کا خطاب بھی یہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو راضی بھی ہو مرضی بھی ہو۔ راضی یعنی یہ خدا سے راضی ہے، مرضی یعنی خدا اس سے راضی ہے۔ راضیتاً مرضیہ یعنی اے وہ نفس مطمئنہ جو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے۔ اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب میرے پاس آ جا۔ رضا کے مقابلے میں حالت شکوہ ہے، شاکی، انسان شاکی ہو جاتا ہے، حالت ہے انسان کے اندر پیدا ہونا شاکی، ہر چیز سے شاکی ہے، ہر چیز سے شاکی۔ راضی اور شاکی، اپنے آپ پہ شاکی ہے، اپنی رنگت پہ بھی شاکی ہے، اپنے قد پہ بھی شاکی ہے، اپنے خد و خال پہ بھی شاکی ہے، اپنے گھرانے پہ بھی شاکی ہے، اپنے ماں باپ پہ بھی شاکی ہے، اپنی اولاد سے بھی شاکی ہے، اپنے وطن سے بھی شاکی ہے، اپنی قوم سے بھی شاکی ہے، ہر چیز سے شاکی، ہر چیز سے شکوہ۔ شکوہ یعنی نارضایتی، ناملائمتی، مجھے نہیں قبول۔ خوب ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ہماری اندرونی حالت کیا ہے، ہم راضی لوگوں میں سے ہیں یا شاکی لوگوں میں سے ہیں۔ راضی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ناحق پر راضی ہو جانا، ہر غلط پر راضی ہو جانا، ہر حق تلفی پر راضی ہو جانا، وہ باب ممنوع ہے دین کے اندر۔ حق تلفی پہ راضی نہیں رہنا، ناحق پہ راضی نہیں رہنا، منکرات پر راضی نہیں رہنا۔ کسی جگہ پر دین خود انسان کو باغی بناتا ہے، خود دین باغی بناتا ہے کہ یہاں اٹھو، شورش کرو، اٹھو۔ یہاں راضی رہنا حماقت ہے، سفاہت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہاں چپ رہنا غلط ہے، سکوت گناہ ہے۔ یہاں بغاوت کرو تم اٹھ کر۔ لیکن اس کا اپنا میدان ہے کہ کہاں انسان نے رضا کو توڑنا ہے، یہاں راضی نہیں رہنا مجھے۔ کبھی بھی ستم پہ راضی مت رہو، ظلم پہ راضی مت رہو، نقص پہ راضی مت رہو، منکرات پہ، فساد پہ، فحشا پہ راضی مت رہو۔ کہ اکثر اوقات ہم اس چیز سے، حالت سے راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے چلنے دو، جو چل رہا ہے ہو گیا، اب تو ہو گیا نا، اس پہ راضی نہیں رہنا۔ یہ سید الشہداء جو راضیتاً مرضیہ بارگاہ خدا میں پہنچے ہیں، اور خدا نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیتاً مرضیہ، یزید سے راضی نہیں تھے، بنو امیہ سے راضی نہیں تھے، مسلمانوں کے سکوت پہ راضی نہیں تھے، خاموشی پہ راضی نہیں تھے، بہت ساری چیزوں سے ناراض تھے امام حسین علیہ السلام۔ لیکن کچھ باب، کچھ پہلو اور میدان ایسے جن پہ راضی رہنا ضروری ہے، یعنی یہ حالت رضا انسان کے اندر پیدا ہو۔ جو سب خدا نے بنا دیا راضی رہو اس پر۔ ہمارے اکثر کام شاکی لوگوں کے کام ہیں، ناراضی لوگوں کے کام ہیں۔ کوشش کرنا اپنے بس رنگت تبدیل کرنے کے لیے، اپنی رنگت تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یعنی راضی نہیں ہوں میں اس رنگ پر، سانولا رنگ ہے میں راضی نہیں ہوں اس پر، جلسا ہوا رنگ ہے میں راضی نہیں ہوں اس پر، وہ خدا نے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حالت خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہے، نارضایتی کی حالت۔ ممکن ہے آپ کو کوئی آدھا پونا انسان مل جائے مرد راضی، پورا تو مشکل ہے، آدھا پونا انسان
راضی مل جائے، لیکن خواتین میں شاید کوئی راضی مخلوق نہ ملے۔ یعنی خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہوا ہے اس پہ بھی راضی نہیں ہے۔ رضا کے بڑے میدان ہیں جن چیزوں سے انسان کو راضی رہنا چاہیے، مخصوصاً خاندانی زندگی کے لیے، عائلی زندگی کے لیے، میاں بیوی کے لیے جو ایک اصل ہے، زندگی کا فارمولہ ہے، وہ یہی رضا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں شاکی رہیں ایک دوسرے سے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، اور سسرال کی مداخلت عموماً دونوں کو شکوے پہ ابھارتی ہے۔ یعنی بیوی راضی ہے میاں سے، لیکن جس دن ماں آگے ہو کے جاتی ہے وہ اس کو مذمت کرتی ہے کہ کیوں راضی ہو اس چیز پر، تم اس صوفے پہ کیوں راضی ہو، تم اس گھر پہ کیوں راضی ہو تم۔ یعنی اس کی حالت رضا کو ختم کر دیتی ہے جا کر۔ ایک قانے لڑکی، ایک قانے خاتون اپنی ہی کسی بڑی کے ہاتھوں رضا کی حالت ختم کر کے شکوہ کی حالت اپنا لیتی ہے۔ ممکن ہے لڑکے کی ماں آئے وہ یہی کام کرے، بس بہترین کھانا پکا کے زوجہ نے اس کو دیا، ساس چونکہ ساس ہے لہذا وہ کھا کے وہ کہے گی یہ بھی کوئی کھانا ہے، وہ بیٹے کو کہے گی تم روز یہ کھاتے ہو، ہائے میرے بچے کو کیا کھلاتی ہے یہ روز۔ یعنی وہی بچہ بیٹا جو راضی تھا اور روز تعریف بھی کر رہا تھا کہ میری بیوی کتنا اچھا کھانا بناتی ہے، جس دن ماں ہو کے گئی ہے اس دن سے اس کو بھی عیب نظر آنے کہ یہ کوئی کھانا ہے جو تم پکاتی ہے۔ پہلے راضی تھے دونوں، لیکن باہر کی مداخلت نے راضی کو شاکی بنا دیا۔ یہ جرم ہے، گناہ ہے کہ ہم راضی انسانوں کو شاکی بنائیں۔ شاکی شکوے کے میدان ہیں، وہاں شکوہ کرنا چاہیے ہمیں، جہاں اظہار نارضایتی کرنی ہے وہاں کرنا چاہیے، وہ میدان ہے۔ اشارہ کیا کہ دین خود اکساتا ہے انسان کو، اٹھاتا ہے کہ یہاں ناراضی رہو، اظہار کرو، اپنی برہمی کا اظہار کرو، شورش کرو، بغاوت کرو، منکرات کے خلاف، فساد کے خلاف، حق تلفی کے خلاف، ناحق کے خلاف، ظلم کے خلاف، یہاں نہ راضی رہو۔ یہاں اگر کوئی راضی ہے اسے جا کر اکساؤ کہ آپ کیوں راضی ہو اس پر۔ لیکن جہاں راضی رہنا چاہیے وہاں شکوہ پیدا کرنا جرم ہے۔ یہ مائیں جو اپنی ہی اولاد کی زندگی میں مداخلت کرتی ہیں نافہمی اور نادانی کی وجہ سے، اور اپنے راضی بچوں کو ناراضی بناتی ہیں اور شاکی بناتی ہیں، یہ در حقیقت ظلم کر رہی ہیں اپنی اولاد پر۔ یہ تو آگ لگا کے آ گئی، اب یہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے کا یا بچی کا غلبہ ہو جائے گا چونکہ میں اس کے اندر احساس شکوہ پیدا کر رہی ہوں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ جنت کو جہنم بنا آئی ہے۔ کیونکہ رضا کے اندر جنت ہے، بہشت رضا کے اندر ہے۔ نعم القرین الرضا، یہ امیر المومنین کے بتائے ہوئے زندگی کے اصول ہیں۔ نعم القرین الرضا، راضی رہو، جو چیز جس پہ راضی رہنا ہے راضی رہو اس پر۔ اور راضی رہنا ایک اعلی قدر ہے انسان کے اندر۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اگر وہاں بھی شکوہ پیدا ہو گیا اور شاکی بن گئے ہم، شکوہ اور شکایت کا انجام ہے اپنا ایک، وہاں پہنچا دے گا ہمیں۔ رضا کا اپنا انجام ہے، رضا ہمیں وہاں پہنچا دے گی۔ اس لیے یہ دونوں قرین ہیں۔ بچوں کی تربیت میں، چونکہ ہم تربیت کے نام پر جو کام کرتے ہیں، میں بارہا کہا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں ہم، سرکس کے جانور بناتے ہیں، کرتب سکھاتے ہیں نا۔ یہ جس طرح گھوڑے کا کام کچھ اور ہے، وہ سرکس میں کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، گدھے کا کام کچھ اور ہے، سرکس میں جا کر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شیر دیکھیں، وہاں شیر کا کام کچھ اور ہے، وہ سرکس میں
کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ جانور ہیں. عموماً استعمال کرتے ہیں نا یہ لفظ, یہ تربیت یافتہ گھوڑا ہے, یہ تربیت یافتہ جانور ہے. تربیت یافتہ نہیں ہے, یہ مسخ شدہ جانور ہے. یعنی جو شیر سرکس میں قلعہ بازیاں کھا رہا ہو وہ تربیت یافتہ شیر ہے. تربیت یافتہ شیر تو وہ ہے کہ جو سرکس میں تماشائیوں سمیت سب کو ہڑپ کر جائے, وہ بہترین شیر ہے. یہ مسخ شدہ شیر ہے, شیر ہی بھول گیا. یہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے, یہ سرکس میں جا کر ڈانس کرتا ہے اپنی سونڈ کے ذریعے سے اور اتنے بھاری تن کے ذریعے سے. یہ تربیت یافتہ ہاتھی ہے. عموماً کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ ہاتھی ہے, یہ مسخ شدہ ہاتھی ہے. اسی طرح اگر انسان کو سرکس کا حیوان بنایا جائے, بچے کو یا بڑے کو, یہ تربیت نہیں ہے, یہ مسخ کرنا ہے, کرتب نہیں سکھانا. تربیت کا مطلب یعنی بچوں کے اندر خلاقیتیں پیدا کرنا, استعدادیں ان کی نکھارنا, صلاحیتیں ان کی ابھارنا, اور سب سے بڑھ کر اعلی صفات ان کے اندر پیدا کرنا. ان اعلی صفات میں سے ایک صفت رضا ہے. ہمارے بچے پیدائشی طور پر ہی شاکی پیدا ہوتے ہیں, شاکی, شکوہ, ہر چیز پہ ناراضی. کہاں سے یہ سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے. چونکہ ماں باپ سے راضی نہیں ہے, باپ ماں سے راضی نہیں ہے, بچہ دونوں سے راضی نہیں ہے. بچہ دونوں سے ناراض ہے, شاکی ہے. یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں؟ طبیعی بات ہے. بچوں کی تربیت والدین زبان سے نہیں کر سکتے, زبان سے کرتب سکھا سکتے ہیں. کرتب سکھانے کا مطلب یہ کچھ اچھے کرتب سکھا دیتے ہیں, کچھ دوسرے سکھا دیتے ہیں, کچھ کو ABC دکھا دیتے ہیں, کچھ کو الف ب سکھا دیتے ہیں, کچھ کو کوئی اور ترانہ وغیرہ سکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پڑھو, وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑا تربیت یافتہ بچہ. تربیت یافتہ بچہ یعنی راضی. وہ بچہ جسے آپ ماں فیڈر دے پی لے, راضی ہے. شاکی کون سا ہے کہ وہ اس کو دے پھینک دے, نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ باپ نے بھی جب آپ کے لیے جوتا لایا تھا تو انہوں نے پھینک دیا تھا. کرتے ہیں بچے یہ کام. یہی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک برخوردار عزیز چھوٹا سا اپنے والد کے ہمراہ آئے, ہمارے اپنے دوستوں میں سے ہیں, اپنے فرزند کے ہمراہ آئے تو بیٹھ کے حال احوال پوچھا میں نے اس چھوٹے ان کے صاحبزادے سے. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو ذرا آپ نصیحت کریں, یہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا یہ بچہ. تو میں نے بچے سے پوچھا کہ کیوں بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے والد کہ آپ والدہ کی بات نہیں مانتے؟ کہاں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں وہ بھی میری بات نہیں مانتی, وہ بھی نہیں مانتی, میں بھی نہیں مانتا. میں نے کہا بات تو ٹھیک کرتا ہے, آپ اس کی مانو تاکہ یہ آپ کی مانے. سیکھتا ہے نا بچہ. نہ صرف بچے کی نہیں مانتی, یعنی یقیناً ماں باپ جیسے آپس میں ہے, بچہ وہی بنتا جا رہا ہے. اگر ماں باپ سے ناراضی ہے, بچہ سب سے ناراضی پیدا ہوگا. اگر باپ راضی نہ ہو گھر کے اندر, بچے بھی راضی پیدا نہیں ہوں گے. باپ اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے, بچہ کیسے راضی ہوگا؟ رضا بہشت ہے, اندرونی بہشت. حالت شکوہ ایک اندرونی جہنم ہے, صبح و شام کی شکوہ. شاکی انسان کو نیند بھی نہیں آتی آسودہ, چونکہ کسی سے راضی نہیں ہے, کسی بات سے, کسی امر سے, کسی صفت سے, کسی حالت سے, کسی جگہ راضی نہیں ہے. یہ بدترین ساتھی ہے. انسان اگر اپنی زندگی میں شکوہ کو اپنا ساتھی بنا لے, شاکی, ہر چیز پہ شکوہ, ہر چیز پہ شکوہ. اور شاکی کبھی شاکر نہیں ہو سکتا, شکر نہیں کر سکتا کبھی بھی. شاکی انسان شکر نہیں کر سکتا. ایرانیوں کی ایک صفت ہے, آپ کو بھی پالا پڑا ہوگا, ایرانیوں میں کوئی راضی ایرانی آپ کو نظر نہیں آئے گا.
جو راضی ہو نا اپنی زندگی سے، اپنی صورتحال سے. بہت کم راضی ہیں. اسی وجہ سے شاکر بھی نہیں ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں ان کو دی ہوئی ہیں، شاکر نہیں ہے ان پر. جن سے یہ نعمتیں چھن گئی، بس امن و امان، امن و سلامتی ملک کے اندر کتنی بڑی نعمت ہے. پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جن سے چھن گئی ہے. ان کو حاصل ہے، اس کی قدر نہیں جانتے، شاکر بھی نہیں ہے. عموماً جاتے ہیں یہاں سے زائرین، واپس لوٹ کے وہ خود بھی تعجب کرتے ہیں کہ وہاں تو کوئی بندہ راضی نہیں ہے، سب شاکی ہیں. پریشان بھی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ زیارت سے جب لوٹتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں تو کوئی راضی ہمیں بندہ نظر ہی کوئی نہیں آیا. نہ، پریشانی کی بات نہیں ہے. کیوں کہ راضی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز پر راضی نہیں ہے، کسی دوسری حالت پر راضی ہیں. نہ، وہ شاکی ہیں. اصل ان کی طبیعت میں، مزاج میں شکایت، شکوہ داخل ہو گیا ہے. اگر آپ بدل بھی دیں نظام تو بھی راضی نہیں. شاکی انسان ہمیشہ شاکی ہے. ایک صاحب خود بتا رہے تھے کہ بچے نے ان سے تقاضا کیا کہ رات کو کہ اسے یہ مٹی میں نکلتا نا کیڑا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لمبا سا، جی لمبا سا مٹی کا ڈنڈویا، جی جی وہ لمبا سا سیدھا سا کیڑا ہوتا ہے دھاگے کی طرح، کینچوا. اس نے آدھی رات کو باپ کو ستانا شروع کیا کہ مجھے وہ مٹی کا خاک کا کینچوا کیڑا چاہیے. مجھے اٹھ کے گھر کے جو باغ لگا ہوا تھا، کیاری پھول لگا ہوا تھا، اس کو اس نے کھودنا شروع کیا. اتفاق سے نیچے کیڑا موجود تھا. یہ ایک آدمی کی سنائی ہوئی داستان ہے، واقعی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. انہوں نے اپنی کر کے سنایا کہ یہ میرے ساتھ پیش آئی. پکڑ لیا کیڑا، اب لے کر آگے اس کو بچے کے سامنے. پہلے تھوڑی دیر کھیلتا رہا اس سے، پھر وہ ظاہر ہے وہ خاک کا کیڑا ہے، خشکی میں جلدی نڈال ہو جاتا ہے. جب وہ نڈال ہو گیا تو اب بچے نے کہا کہ اب اس کو پکاؤ. منع کیا، سمجھایا باپ نے، لیکن بچہ چیخنے لگا، رونے لگا، زمین پہ لیٹ گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا. انہوں نے بچے کو راضی رکھنے کے لیے فرائی پان لیا اور اس میں تیل ڈال کے اس کیڑے کو پکایا. کیڑا جب پک گیا تو اب بچے نے باپ سے کہا کہ اب اس کو کھاؤ. باپ سے کہا کہ اب تم کھاؤ اس کو. باقی باپ نے بہت سمجھایا کہ یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، اور بچہ تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا، بے ہوش ہونے لگا. اب اس نے اس کو آرام کرنے کے لیے وہ کیڑا کھا لیا بچے کے اثرات پر. جب کھا چکا تو بچہ اور چیخنے لگا. وہ کہا اب کیا ہوا؟ کہتے اب اس کو نکالو، جو کھا لیا ہے اسے نکالو. وہ ایک ناراضی بچہ، باپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی حالت پر راضی نہیں ہو رہا. خوب یہی حالت، بے شک شاید یہ فرضی ہو، انہوں نے جو سنایا کچھ اور سنانا چاہتے ہوں کہ اپنی مثال دے کے سنایا، ممکن ہے فرضی ہو، لیکن ہم میں سے بعض کی حالت یہی ہے. ناراضی ایک بات پر چلیں آپ کو راضی رکھنے کے لیے یوں کر دیتے ہیں، جب وہ کام کیا پھر بھی ناراض ہیں. اب کیا کریں؟ اب کچھ اور کرو. وہ بھی کر دیا پھر بھی ناراض ہیں. یعنی جس کا مزاج بن چکا ہے ناراضی رہنا، جس کا مزاج بن چکا ہے شاکی رہنا، یہ شاکی کسی حالت میں بھی راضی نہیں ہوگا. یہ خود بھی جہنم ہے، اس کے اندر بھی جہنم ہے، اور یہ دوسروں کے لیے بھی جہنم بناتا ہے. اس لیے جو اصول زندگی کے ہمیں چاہیے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، اور خصوصاً یہ ہمارے دو عزیز جو زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس حکمت کو اپنی زندگی کی اصل سمجھیں، اپنی زندگی کی بنیاد سمجھیں. راضی رہنا، ایک دوسرے سے راضی رہیں.
اور ایک دوسرے کو راضی رکھیں، شاکی نہ رہیں۔ شکایت زیادہ اس وقت جنم لیتی ہے جب توقع زیادہ ہو، جب توقعات انسان کی بہت ہو جاتی ہیں اور غیر معقول ہو جاتی ہیں توقعات اور پوری نہیں ہو سکتی، اس سے شکوہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ یعنی کس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم راضی تو رہنا چاہتے ہیں، بات تو سمجھ گئے کہ راضی رہنا چاہیے، لیکن شکووں کو کیسے دبائیں یا حالت رضا کیسے ہمارے اندر پیدا ہو؟ حالت رضا پیدا کرنے کے لیے اپنی توقعات کو کم کریں۔ توقعات کیسے کم کریں؟ توقعات کم کرنے کے لیے خواہشات کو کم کریں، خواہشات کم کریں۔ خواہشات کم ہوں گی، توقعات کم ہوں گی۔ جب توقعات کم ہوں گی، حالت رضا زیادہ پیدا ہوگی ہمارے اندر۔ کیوں معصومین خدا سے راضی تھے؟ اس لیے کہ معصومین کی خواہشات نہیں تھی، کنٹرول میں تھی۔ وہ جو ہر حال میں خدا سے راضی ہے، حتیٰ دوسرے جہاں پر شکوہ کرتے ہیں یہ وہاں بھی خدا سے راضی ہے۔ عموماً ہم محرومیتوں پر شکوہ کرتے ہیں اللہ کا۔ ایک مومن بتا رہے تھے کہ ان کی اولاد، بیٹی یا بیٹا، انہوں نے خدا سے دعا مانگی، نظر کی، نیاز کی، منت کی، سب کچھ کیا، امتحان میں پاس ہو جائیں، اتنے نمبر لیں۔ وہ نمبر ان کو نہیں ملے، پاس تو ہو گئے لیکن اتنے نمبر نہیں ملے ان کو۔ اس دن سے اس نے نماز بھی چھوڑ دی، اس دن سے شکوہ شروع کر دیا۔ اب خدا سے راضی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ دعا پوری نہیں، اتنے نمبر نہیں ملے۔ جو اتنی تھوڑی سی بات پر رضا چھوڑ دے اپنی، اس کی زندگی جہنم ہے، انجام بھی جہنم ہوتا ہے انسان۔ اگر رضا انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے، آپ سید الشہداء علیہ السلام کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری جملہ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا جملہ، اس مصائب کے اندر رضا بی بی دیکھیں، یہ ہے مقام کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود پھر بھی خدا سے راضی ہیں۔ ہمارا بچہ مریض ہو جائے، ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ خدایا یہی رہ گیا تھا بیمار کرنے کے لیے، کسی اور کا کر دیتا، میرا ہی مرنے کے لیے تھا، یہ میرا عزیز کیوں مر گیا، کوئی اور مر جاتا ہے اس کی جگہ۔ ہزار شکوے، خدا میرا ہی نقصان ہونا تھا، کسی اور کا نقصان ہو جاتا۔ اب توجہ فرمائیں، وہ رضا کی حالت تھی۔ بھلے یہی مقام انسان راضی، اس کا امتحان ایسے ہی ہوتا ہے، انہی میدانوں میں ہوتا ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی بیوی خدا سے راضی ہے۔ بی بی نے جو وہاں جملات بیان کیے، ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا کو بہت حسین، بہت زیبا، بہت خوبصورت پایا ہے۔ اوج رضا ہے، اوج رضا۔ ہماری زندگیاں اس وجہ سے عزیزان مختل ہیں، پریشان ہیں اور دگرگون ہیں زندگیاں ہماری، اضطرابات زیادہ ہیں، ٹینشن زیادہ ہے، ذہنی تکلیفیں ہمیں اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ ہم حالت رضا پیدا نہیں کر پائے اپنے اندر، حالت شکوہ اپنے اندر پیدا کر لی۔ جن چیزوں سے راضی رہنا چاہیے راضی رہیں ان سے، اور شاکر بنیں۔ اور شکر کا نتیجہ یہ کہ خدا نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شاکر بنو میں اور دوں گا تمہیں، تمہارے رضا میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ راضی رہ کے دیکھیں، گھر کے اندر ایک دن راضی رہ کے دیکھیں، ایک دن ناراض، نہ کہ روٹین بنا لیں صرف 2 دن تجربے کے لیے، نہ کہ باری رکھ دیں کہ طاق دنوں میں راضی رہنا ہے اور
دوسرے دنوں میں ناراض نہ، صرف 2 دن تجربے کے طور پر، تجربے کے طور پر 1 دن راضی رہیں ہر چیز سے جو گھر میں ہے، اور 1 دن ہر چیز پہ شکوہ کر کے دیکھ لیں آپ. جس دن آپ راضی گھر میں رہیں گے اس دن کتنا آسودہ دن گزرا ہے، اس دن کتنا اچھا دن گزرا ہے آپ کا اور دوسروں کا بھی. لیکن جس دن آپ کا دن شکوہ کی حالت میں گزرا ہے گھر کے اندر، وہ دن کتنا تلخ تھا سب کے لیے. تو ان 2 دنوں کو ہم معیار قرار دیں پوری زندگی کے لیے، کہ اگر پوری زندگی حالت رضا میں گزاریں ہم، اس وقت ہم شاکی نہیں ہوں گے اور شکوہ کے نقصانات ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گے. اگر ہم اپنا معائنہ کروائیں جا کر کسی نفسیات دان سے، تو شاکی حالت نے اور صفت نے جو ہمارا حال کر دیا ہوا ہے، یہ وہی بتائے گا کہ اندر سے اس شکوہ نے کھوکھلا کر دیا ہماری روح اور فطرت کو. جس طرح سرطان لگ جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، ہم اپنا معائنہ جسمانی کراتے ہیں اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہیں تو بیماری کھا گئی ہے، بیماری نے تمہیں کھوکھلا کر دیا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے مزاجوں کا اور روحوں کا معائنہ کروائیں تو شکوہ نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، کھوکھلے کر دیے گئے ہیں ہم اندر سے. سمیٹیں بات کو، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں حکمت چہارم میں پہلا جملہ یہ بیان فرمایا کہ بہترین ساتھی نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی انسان کی زندگی کا حالت رضا ہے. اس کو زندگی کا ساتھی بنائیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کریں. رضا کے مقابلے کی حالت، اس کی مخالف حالت شاکی ہونا ہے، شکوہ یعنی ناراض رہنا، ہر چیز پر ناراض رہنا. قرین یعنی ساتھی، جس کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. وہ ممکن ہے کوئی انسان ہو، ممکن ہے دوست ہو، ممکن ہے ہمسر ہو، ممکن ہے حالات ہوں، ممکن ہے اوصاف ہوں، ممکن ہے بیماریاں ہوں. یہ ساری قرین ہیں ہمارے، یہ سارے ساتھی ہیں ہمارے. ان ساتھیوں کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، اور یہ ساتھی انسان کو ڈبوتے ہیں. اگر بد ساتھی مل جائے انسان کو، شیخ سعدی کے بقول کہ اے برادر تا توانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. اے بھائی، جتنا ہو سکتا ہے برے ساتھی سے بچو، کہ برا ساتھی زہریلے سانپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. زہریلا سانپ فقط تیرے جسم کو ڈستا ہے، لیکن برا ساتھی تیری روح اور جسم و ایمان دونوں کو ڈستا ہے، تباہ کرتا ہے. برا ساتھی کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، برا ساتھی کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے، برا ساتھی کوئی حالت بھی ہو سکتی ہے. اور ان بدترین برے ساتھیوں میں سے ایک شکوہ کی حالت ہے. اور بہترین اچھے ساتھیوں میں سے جن کے ساتھ ساری زندگی گزارے انسان اور بہترین زندگی گزرتی ہے، حالت رضا ہے. امیر المومنین نے یہ باتیں کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں کی، بلکہ امیر المومنین نے ان صفات کو زندگی میں تجربہ کیا ہے. رضا کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. کس چیز پر راضی رہے امیر المومنین؟ جہاں کوئی بھی راضی نہیں رہ سکتا وہاں امیر المومنین راضی رہے. اسی لیے امیر المومنین کی زندگی اتنی نورانی پاکیزہ زندگی تھی، رضا کی وجہ سے. اور یہ تعلیمات علوی ہیں، یہی دین علوی ہے، یہی مذہب علوی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات، اپنی قضاء و قدر اور اپنی فیصلوں سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں میں اپنے ہمسروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتید سے، اپنے ذوی الحقوق سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً یہ 2 عزیز جن کی رسم ازدواج کی
یہ مناسبت سے یہ تقریب بھی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو رضا سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ، ان کو ایک دوسرے سے راضی رکھے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان سے راضی رہے اور یہ ایک دوسرے سے بھی انشاءاللہ راضی رہیں، اور خدا اس رضا کو ہم سب کا رزق و روزی قرار دے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔